السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت، اللہ کا شکر. ہمارے ساتھ آج دو گیسٹ اور موجود ہیں اپارٹ فرام طارق صاحب. ایک سماحہ چودھری ہو از اے ریسرچر ایٹ دا کمپنی، اینڈ بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ اسد رحیم خان صاحب ہو از لائر بائی پروفیشن. لمز میں پڑھاتے بھی ہیں، اشتر علی لاء فرم میں پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں، اینڈ ہی ہیز بن پارٹ آف کچھ کافی بڑے کیسز انکلوڈنگ دا پناما کیس، جو فاٹا مرجر کیس تھا اس کے اندر بھی انہوں نے پارٹیک کیا. سو گڈ ٹو ہیو یو سر. کیا حال تھینک چال یو ہے سو آپ کا؟ مچ جی، ٹھیک ٹھاک ہیں بہت آپ؟ بہت شکریہ بلانے کا. تھینک یو طارق صاحب، بہت شکریہ. اشتر صاحب، آپ کو آج بلانے کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ وی وانٹڈ ٹو ڈسکس آج کل جو ایک کرائسس آف جوڈیشری ہمیں نظر آ رہا ہے. ویسے آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو اٹ سیمز لائک ہر کچھ عرصے بعد ایک کرائسس آف کانسٹیٹیوشن آیا ہوتا ہے، تو مگر کچھ طریقوں سے دیکھا جائے تو یہ تھوڑا زیادہ انپریسیڈنٹڈ ہے ابھی. اور پرٹیکولرلی ہم تھوڑا ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے جو ریسنٹ سوو موٹو کی جو پاورز ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، اس حوالے سے ہم تھوڑی ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے. تو آف دا بیٹ پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ ابھی کرنٹلی جہاں جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ انچارٹڈ سی ٹیریٹری ہے اس کے لیے؟ جی، ایک طرح سے انپریسیڈنٹڈ ضرور ہے کہ جب عدالت عظمیٰ ایک فیصلہ کرتی ہے تو نہ صرف ہماری بحیثیت ایک شہری یہ توقع ہوتی ہے، لیکن امید بھی ہے کہ ایسے فیصلوں پر عمل درآمد ہو. اور آپ نے بالکل ٹھیک وہ تاریخ کا حوالہ دیا، اس میں نہ صرف بحران لیکن قانونی اور عدالتی جو بحران ہیں وہ کئی بار دیکھنے کو ملے. اس بار میں جو اس کا مثبت زاویہ اس پر بات پہلے کرنا چاہوں گا کہ ماضی کے تلخ تجربوں سے سیکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے بالکل درست فیصلہ کیا 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے. وہ کیا کہ جی جب آپ کی اسمبلی کی تحلیل ہو جائے تو آئین بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے جو بھی آپ کو وکیل ملے، مجھ جیسا ادنا سا وکیل ہو، بہت بڑا قانون دان ہو، وہ یہی کہے گا کہ جب تحلیل ہوتی ہے تو آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں آپ کو انتخابات ہر حال میں کرانے ہیں. تو جب عدالت عظمیٰ نے اتنا واضح آئین کے ایک حصے کو کہا کہ جی اس پر اب آپ عمل درآمد کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی کے ججمنٹ سے ہٹ کے تھا. کیونکہ آپ نے دیکھا چاہے تمیز الدین کیس ہو اور اس سے لے کر ظفر علی شاہ کیس تک، عدالت نے پہلے سے ہی گنجائش بنائی تھی اپنے فیصلوں میں کہ جو آدمی دخل دے رہا ہو یا آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اس کو شاید سبورٹ بھی کر رہا ہو، پہلے سے ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ بنا دیتے تھے کہ یا تو آپ چلیں 2 سال 3 سال ترامیم لے آئیں، یا نظریہ ضرورت کی بنیاد پہ آپ کا آنا بہت زیادہ ضروری تھا، یا یہ کہنا بالکل شروع میں کہ گورنر جنرل نے جو بھی کام کیا اس پر ہم بات نہیں کریں گے، ان قانونی تکنیکیوں کی وجہ سے ہم اسمبلی کو بحال نہیں کر سکتے. عدالت نے اس بار تمام جو ایک جمہوری کشمکش تھا، چاہے اس کو سمجھتے ہوئے چاہے نہیں سمجھتے ہوئے، بالکل درست قانونی فیصلہ کیا کہ 90 دن میں آپ انتخابات کریں اور اسی پارلیمانی جمہوری جس آپ پٹری پہ تھے اس پر آپ برقرار رہیں. اس کا جو منفی زاویہ وہ یہ ہے کہ ریاست نے شاید پہلی بار مڑ کے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. یعنی ہم بطور اسٹوڈنٹس آف ہسٹری، اسٹوڈنٹس آف لاء، کئی اس طرح کے چیف جسٹسز ہوتے تھے جو متنازع فیصلہ کر کے بعد میں کہتے تھے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ اگر میں درست فیصلہ کرتا تو شاید خون خرابہ ہوتا یا شاید اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست نے اور حکومت وقت نے یہ کر کے، میں یہ نہیں کہوں گا ان ماضی کے چیف جسٹسز کے ایکشن کو جسٹیفائی کیا ہے، لیکن بہت زیادہ دکھ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارا ایک قانونی فیبرک ہے اس کو بالکل ہی انہوں نے ایک طرف کر دیا، اور یہ ایک اٹس اے سیڈ ڈے. میں نے دیکھا تھا کہ ایک انڈین ریٹائرڈ جج جو تھے وہ ریسنٹلی ایک انٹرویو دے رہے تھے اور کسی نے برنگ اپ کیا جو پاکستان کے اندر ساری سچویشن ہے،
اور ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہ ہوئی تو آسمان گر گیا. ڈو یو تھنک یہ ایک ہائپر بول ہے یا درست وہ بھی یہ بات کر رہے تھے؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ کون سے ہندوستان کے جج ہیں، لیکن اگر وہی ہیں جن کا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیں تو میں ان کی رائے سے ذرا ہٹ کے یہی بات ہمارے ایک وکیل صاحب نے کی تھی جو کہ ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں کہ جی اگر یہ نہ کیا آپ نے تو واقعی میں آسمان گر جائیں گے، اور اس پر میں پوری طور پہ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں آئین کے کچھ حصے ہیں جن پر آپ وہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ کچھ لوگ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ ٹائم لائن سے تھوڑا سا ہٹ بھی جائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں صرف کہوں گا کہ جو 90 دن کی حیثیت ہے وہ مختلف ہے، چاہے آپ ہمارے جو ایک ماضی ہے اس کو دیکھیں، چاہے آپ ہمارا جمہوری نظام دیکھیں، وہ اس چیز پہ شاید اسی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ جی آپ آزادانہ منصفانہ انتخابات کریں گے، 90 دن میں کریں گے، اور جو عوام ہیں ان کو آپ یہ حق اپنا دیں گے آرٹیکل 17 کے تحت کہ جو ان کے نمائندے ہیں وہ ان کو چن سکیں. جب آپ ایسی بنیادی گائیڈ لائن کو نہ صرف اس کی خلاف ورزی کریں گے، آپ ایک طرح سے آئین سے انحراف کر رہے ہوں گے، تو واقعی میں آسمان گر گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اوور ٹائم، یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوڈیشری نے مختلف پوائنٹس پہ تاریخ کے تھرو آؤٹ انہوں نے اپنی اصلاح بھی کی ہے، یعنی کافی زیادہ ہم چینجز دیکھتے ہیں جو تھوڑی بہتری کی طرف جوڈیشری کو لے کے گئے تھے. ڈو یو تھنک کہ اوور آل ابھی ہم ایک بیٹر پوزیشن پہ ہیں ایز اپوز ٹو لیٹ سے 1970s میں یا 1980s میں، جب آپ کی 73 میں کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوئی پہلی بار، پھر سبسیکوینٹلی اس کی جو ساری امینڈمنٹس ہوئیں؟ ڈو یو تھنک دا جوڈیشری از بیٹر آف، یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیٹیریٹ کر گئی ہیں چیزیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ نظریے میں کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے. 2009 کے بعد سے جو ایک عدلیہ ہمیں نظر آئی ہے وہ حکومت کے اور غیر جمہوری قوتیں کہ اتنی ماتحت نہیں رہی جتنا ماضی میں دیکھنے کو ملی، لیکن جو انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے وہ مجھے شاید کچھ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ میں پھر بھی کہوں گا وہ ناکافی ہے اور وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کیونکہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ سب سے اہم ہے. سرخیاں ہم پڑھتے ہیں عدالت عالیہ کی اور عدالت عظمیٰ کی، لیکن جو آپ کی تمام لٹیگیشن ہے اس کی جو اکثریت ہے اس کا شروع اور اس کا اختتام ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہماری ایک عدلیہ ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. جو سب سے بڑی جو اس میں جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جو عدلیہ ہے وہ اوپر نہیں آتی، یا جو آتی ہے وہ سب سے جو ایک بہت ہی ایک ریئر ایکسیپشن ہے وہ پھر عدالت عالیہ میں آ جائیں گے اور عدالت عظمیٰ میں آ جائیں گے. تو ان کے اپنے لیے بھی ایک انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر کریں یا کسی پرفارمنس کے عوض اس طرح کے فیصلے کریں. یہ پہلی چیز ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں، آپ باہر چلے جائیں کسی چوراہے میں پوچھ لیں، چوک میں پوچھ لیں، تو کسی ایک شخص کو بھی جو عدالتی کارکردگی ہے بنیادی لیول پہ، عدالت عظمیٰ میں تو سب کے کیسز نہیں جاتے اور نہ جانے چاہیے، وہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس کارکردگی سے مطمئن ہیں. ایک سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ سروے کیا تھا، یہ ریسرچ کی تھی کہ عام کیس انسٹیٹیوشن سے لے کر اختتام تک، ڈسپوزل تک، چاہے وہ خارج ہو منظور ہو، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، اور جو ایوریج وقت تھا وہ 25 سال تھا. تو اگر یہ آپ کے ایک عام کیس کی ٹریجیکٹری ہوگی تو لوگ تو پھر مطمئن نہیں ہوں گے، اور شاید آپ کو بھی اپنی جو کارکردگی ہے وہ زیادہ تسلی بخش کرنی ہوگی. میں 78 میں میٹرک کیا جی. تو جس اسکول میں میں پڑھا وہ ہائی کورٹ کے ڈائیگنلی اپوزٹ ہے، کیتھیڈرل ہائی اسکول. تو جو میں وہاں سال رہا اپنی زندگی کے، تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ جو سامنے بلڈنگ ہے اتنی پرانی خوبصورت،
مغلیہ آرکیٹیکچر کی وہ ہائی کورٹ ہے جی وہ اتنی خاموش ہوتی تھی. کبھی اتفاق ہوتا تھا کہ وہ جو اس کا دروازہ ہے مین مال روڈ پہ وہ کھلتا تھا, کوئی گاڑی جاتی تھی یا آتی تھی, دیٹ واز اٹ. نہ ہی اس زمانے میں کبھی وکلا حضرات اتنے ایکٹیو ہوتے تھے. اخبار ایک دو ہی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, جنگ یا ڈان, اس پر بھی کبھی کسی ہائی کورٹ کے جج یا چیف جسٹس کی کبھی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی, کبھی کوئی خبر نہیں دیکھی تھی. بٹ اب جب جوں جوان ہوئے اور میرے بچے اور ان کے بچے ہوئے تو اتنا شوق اور اتنا جذبہ پایا اور دیکھا جج صاحبان کے اندر کہ وہ اخباروں کی زینت بنے, وہ ٹی وی اور ٹاک شوز کی زینت بنے, اور وہ اسپتالوں میں جائیں اور وہ سڑکوں کا معائنہ کریں اور وہ ڈیمز کا معائنہ کریں اور وہ مندروں کا معائنہ کریں اور وہ ہر اس چیز کے اوپر اپنے احکامات جاری کریں. تو یہ کوئی ایک خاص پود آئی, کوئی خاص ایک نسل آئی جج صاحبان کی جن کو یہ شوق ہوا, یا کوئی وقت کی ضرورت ایسی آپ سمجھتے ہیں آئی, یا کوئی ایسی کوئی معاشرے میں کمی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ان کو خود اس میدان میں اترنا پڑا یہ کریکٹیو ایکشن کرنے کے لیے, یا آپ فیل کرتے ہیں کہ ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلیز تھیں وہ اتنی ناکارہ ہو گئیں, اتنی کمزور ہو گئیں کہ انہوں نے پرفارم ہی نہ کیا کہ ان بیچاروں کو اس کام میں بھی آنا پڑ گیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. اصولی طور پہ تو وہی جو پرانی بات کہ جج صاحبان کو صرف اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کرنی چاہیے, اور جب آپ سیاسی اکھاڑے میں اتر آتے ہیں یا میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ نقصان دہ معاشی باتوں پر آپ ڈائریکٹیوز دینا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ عدلیہ کے بنیادی مقصد سے ہٹ کے ہے. لیکن یہ کیوں ہوا اور کس طرح ہوا, میری جو موڈسٹ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ مارچ 2007 کے بعد سے جو ایک تحریک اٹھی عدلیہ کی بحالی کے متعلق, وہ دن ہے, آج کا دن ہے. نہ صرف اس میں سول سوسائٹی نے شرکت کی, وکلا صاحبان تو تھے ہی تھے, لیکن جب یہ واضح ہو سکا کہ آپ نہ صرف عدلیہ کی بحالی کو کامیاب کر سکتے ہیں, ایک چیف جسٹس کے واپس آنے کے پیچھے ایک طرح سے ایک پبلک مینڈیٹ آ گیا تھا, اور اس وجہ سے وہ جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ ایک جورسٹ کم اور ایک, میں منتخب نمائندہ تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک ایسے شخص کے طور پر ایڈ کرنا شروع ہو گئے جن کے پیچھے ایک بھرپور مینڈیٹ ہو, جن کو عوام چاہتی ہو. وہاں سے یہ ایک رجحان بن گیا کہ جج صاحبان پھر ڈیمز کی باتیں کرنا شروع ہو گئے اور ہسپتالوں کو ٹور کرنا شروع ہو گئے, اور کڈنی سینٹرز کے حوالے سے بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو اس طرح ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس طرح ریگولیٹ ہونا چاہیے. ہے تو یہ نامناسب, ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ آئی تھنک. لیکن اس کا جو دوسرا جو زاویہ وہ یہ ہے کہ اس نہج پہ شاید آپ کو پہنچنا نہیں چاہیے تھا. جب آپ ایک چیف جسٹس کو برطرف کریں گے, اس سے پہلے آپ زبردستی پی سی او کے طور پہ حلف لیں گے جج صاحبان سے 80 کی دہائی میں, اور اس کا پھر آپ کو ری ایکشن نظر آتا ہے, وہ بھی فیکٹر ان کرنا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے پھر عوام عدلیہ کو ایک امید کی کرن کے طور پہ تصور کرنا شروع ہو جاتی ہے. بہتر پھر بھی یہ ہوگا, جو آپ نے جو سوال بھی کیا, کہ آپ اپنی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کی اصلاحات, کیس ڈسپوزل, عام آدمی کی انصاف تک رسائی کتنی زیادہ ہونی چاہیے, اس کو آپ ترجیح دیں. اور جو یہ تمام ایشوز ہیں کہ سموسے کی قیمت کیا ہونی چاہیے, کراچی شہر میں بدامنی کی کیا صورتحال ہے, اس پر سو موٹو لینا وہ عدلیہ کے بنیادی مقاصد سے ہٹ کے. آپ نے ابھی I'm sorry, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ ہاں, میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سر ایک تو انہوں نے لائرز موومنٹ کے بعد جب چودھری افتخار ری انسٹیٹ ہوتے ہیں تب وہ بہت زیادہ سو موٹوز لینا شروع کرتے ہیں. لیکن اینڈ یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ ان کا جو ایک پرٹیکولر سو موٹو تھا جو کہ پرائیویٹائزیشن آف اسٹیل مل ہوئی تھی, انہوں نے اس کو ریورس کیا تھا, وہ انہوں نے مشرف کے دور پہ لیا تھا.
تو میں نے جب مطلب میں پڑھ رہی تھی تو میں کافی کنفیوز تھی کہ مطلب ہاؤ از اٹ کہ ایک ڈکٹیٹر وہیں پر ہے اور آپ نے انہی کی پرائیویٹائزیشن پالیسی آپ ریورس کر رہے ہیں, اور تب تو آئی تھنک اس طرح سے اتنی پاپولیرٹی مے بی آئی ایم رانگ بٹ اس طرح سے تھی بھی نہیں کہ ایک پوری پبلک آپ کے ساتھ ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جس وقت افتخار چودھری صاحب نے اسٹیل مل کیس میں ایک طرح سے دخل دیا تھا تب لائرز موومنٹ یا اس طرح کا کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا, کوئی امکان. لیکن فوجی آمریت کے ہوتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ کرنا بھی اس میں کافی لوگ اپسیٹ ہوئے تھے, جن میں ایک نام جو کہ نہیں اتنا زیادہ سننے کو ملتا وہ شوکت عزیز صاحب کا تھا. اچھا. تو چاہے شوکت عزیز صاحب ہوں, چاہے پرویز مشرف صاحب ہوں, اسٹیل مل کے بعد آپ نے یہ ٹریجیکٹری دیکھی جس کی جو کنکلوژن تھی وہ یہ تھی کہ افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا. اصول لیکن وہی ہونا چاہیے کہ اعلیٰ سطح پہ عدلیہ کو معیشت کے حوالے سے کسی ایشو میں دخل نہیں دینا چاہیے, بلکہ ہمارے فیصلوں میں یہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ ایک تصور کیا جاتا ہے کہ ون مسٹ ٹریڈ لائٹلی ان اکنامک افیئرس فرام اے جوڈیشل پرسپیکٹو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریکوڈک کیس, کارکے کیس, اسٹیل ملز کیس, اور وہی جو ابھی بات کی تھی کہ جو عام فوڈ سٹفس ہیں ان کی قیمت کیا ہونی چاہیے. نہ تو عدلیہ کا تکنیکی شعور ہے اور نہ تو عدلیہ کا پالیسی کے حوالے سے ان کی کوئی ثوابدید ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں. تو بہتر یہ ہوتا کہ ان کیسز میں آپ جو پالیسی میکرز ہیں, جو اکانومسٹس ہیں, جن کو معیشت کی سمجھ ہے, وہ دائرہ اختیار ان تک ہی محدود رہے. جب بھی آپ نے اس میں بہت زیادہ پہل کیا ہے تو صرف نقصان ہوا ہے. اور اس میں عشرت حسین صاحب کی بھی بہت اچھی رپورٹ ہے جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ہماری معیشت کو کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے ایسے فیصلوں کی وجہ سے. تو اس کا ایک براہ راست تعلق ہے ہمارے آج کے ایک معاشی صورتحال سے. اچھا, میں نا اسد بھائی تھوڑا کنورسیشن کو نا ذرا اسٹرکچر دینا چاہوں گا تاکہ خاص طور پہ جو ہمارے ویورز ہیں جن کو اتنا لاء کے ساتھ واقف نہیں ہے ان کو بھی سمجھے. ابھی پہلے آپ نے دو لوگوں کا ذکر کیا, ایک آپ نے ثاقب نثار کی طرف اشارہ کیا اور چودھری افتخار صاحب کی ڈسکشن ہوئی. دونوں اتفاق سے کا ریکارڈ ہے ملا کے, چودھری افتخار صاحب آئی تھنک کوئی 70 سو موٹو نوٹسز دے چکے تھے اور ثاقب نثار نے کوئی 45 دیے ہوئے تھے, 47 دیے ہوئے تھے. تو سب سے زیادہ سو موٹو ان دونوں نے مل کے دیے. جسٹ تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے آپ پہلے بتا سکتے ہیں کہ سو موٹو ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے؟ جی, سو موٹو کا جو ایک لٹرل مطلب ہے وہ ہے آف ونز اون موشن, یعنی اگر آپ کچھ کرتے ہیں از خود. اور اس کا جو قانون ہے وہ آرٹیکل 184(3) ہے. ہمارے آئین میں آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہو پبلک امپورٹنس کا جس کا تعلق ہو ہمارے بنیادی حقوق سے, تو عدالت کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے آرٹیکل 199 کے اختیارات کے ذریعے. اور آرٹیکل 199 کے جو اختیارات ہیں وہ اب یہ سماحہ بھی پڑھ چکی ہیں, وہ سرشیوراری, ہیبیس کورپس, یہ 5 ہیں, یہ سب لیٹن. لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آپ یا تو کسی اتھارٹی کو ریسٹرین کریں یا آپ یہ سوال کریں کہ کس قانونی حیثیت سے یہ آپ کچھ کر رہے ہیں, یا آپ کسی عدالت کی پروسیڈنگز خود منگوا کے جوڈیشل ریویو کے طور پہ ان پہ فیصلہ کریں. یعنی کئی اختیارات ہیں, لیکن اس کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی حقوق کو بحال کرتے ہوئے کوئی بھی قانونی سوال اٹھا سکیں. اور اس کو اگر آپ آرٹیکل 187 کے ساتھ پڑھیں جو کہ بات کرتا ہے کمپلیٹ جسٹس کا, یہی ایکسپریشن ہے آئین میں, تو اس وجہ سے ہماری جو عدلیہ ہے اس نے کافی وسیع اختیارات استعمال کیے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت اور سو موٹو لیا ہے. حالانکہ سو موٹو کا جو ایکسپریشن ہے وہ 184(3) میں نہیں دیا ہوا. رائٹ. تو اس فریز کو خاص طور پہ کہ کمپلیٹ جسٹس آپ دیں گے بیکاز اس کے اوپر فردر کوئی ایلیبوریشن نہیں ہے تو اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس کو ہم دو طریقوں سے فریم کر سکتے ہیں.
ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ جو عام آدمی ہے جو اوپریس ہو رہا ہے جسے ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ہے. ایک بڑا مشہور کیس ہے کہ اسلام آباد میں ایک 10 سال کی وہ چھوٹی سی بچی تھی, کسی جج کی ہی غالباً طیبہ کیس جو ہے, ان کی بیگم نے ذرا کوئی ٹارچر ان کے ساتھ کیا کیونکہ اس بچی نے کوئی جھاڑو گھما دیا تھا تو اس کا ہاتھ بھی توے پہ رکھ دیا اور سو آن سو فورتھ. اب ایسی ایک بچی جس کی یعنی کہ آواز بالکل دبی ہوئی ہے, شی ہیز ایکسیس ٹو جسٹس کے جو سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ چیف جسٹس ہے وہ فوراً نوٹس لے لیتا ہے اور وہ بلا لیتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے دیکھا جائے, اس طریقے سے فریم کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جج ایک دن بیٹھے ہوئے گھر پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک آف شور کمپنی ہے کارکے ٹرکش اور وہ پاکستان کو بجلی سپلائی کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کوئی سینس نہیں میک کرتی, ان کو برین ویو آتا ہے, وہ کہتے ہیں اریسٹ دس ان دا ہائی سیز آف پاکستان. وہ آپ کی وہاں پہ شپ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, وہ بجلی پروڈیوس کر رہی ہے, اب انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں فار بلینز آف ڈالرز آپ کا ایک کیس پھنسا ہوا ہے. تو یہ دونوں اسپیکٹس ہیں. پرسنلی آپ اس کو کس طریقے سے ویو کرتے ہیں سو موٹو کی پاورز کو؟ جی بہت بھاری سوال ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں دو مختلف رائے ہیں. ایک یہ جو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے 184(3) کا اختیار استعمال کرنا ہے تو وہ کسی عام شہری کی رسائی کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو بھی انصاف مل سکے. اور طیبہ ایک مثالی شہری اس طرح کہ جی آواز دبی ہوئی ہے. درشن مسیح کا جو کیس تھا جو کہ ایک بہت مشہور کیس تھا, وہ بھی ایک طرح سے آپ ایک عام برک ان لیبرر کے حقوق کو اسرٹ کر رہے تھے. اور وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرینڈ شروع ہوا کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے عدالت عظمیٰ کس طرح انوالو ہو. ویسے تو اس سے پہلے بھی کئی کیسز ہیں, منظور الہی کیس, بے نظیر بھٹو کیس, اس پہ بھی آئیں گے. لیکن اس کا جو ایک دوسرا اسپیکٹ ہے, یہ جسٹس جواد اس خواجہ صاحب نے بات کی تھی, مجھے دلچسپ لگی. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں صرف جمعہ 8 دن ہوئے ہیں 184(3) کے اختیار کو سمجھتے ہوئے, اور اگر آپ ہمیں بالکل ہی اس جوڈیشل ریسٹرینٹ کے دائرے میں روک دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچی آبادیاں بلڈوز ہو رہی ہیں ان کو آپ بلڈوز ہونے دیں, یا جو غبارہ بسٹرڈ ہے, جو نیا پرندہ ہے وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو ایکسٹنکٹ ہونے دیں. اور میں یہ بھی سمجھوں گا کہ قومی سطح پہ بھی, جو کہ ایک عام یا انفرادی حیثیت سے مختلف ہے, اگر سوال یہ آپ کو ملا ہے کہ جی انتخابات صوبائی سطح پہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے 90 دن میں, اور اس کا جو آپ کا جو آئینی مستقبل ہے, جو پارلیمانی جمہوریت کے طور پہ آپ کا ایک طرح سے مستقبل ہے, وہ سب کا سب داؤ پہ ہے, تو پھر میرے خیال سے آپ کو بھی اپنا جو ایک کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے, نہ صرف انفرادی طور پہ لیکن قومی طور پہ بھی. میرا یہ خیال ہے جی کہ 184(3) کا جو استعمال ہے نا, جس طرح ایک سرجن ہے جب وہ سرجری کرتا ہے تو وہ ایک پیشنٹ کو بچاتا ہے, اس کو زندگی دیتا ہے, خدا کے بعد اس کی زندگی کا وسیلہ بنتا ہے, اور وہیں جب وہ نیگلیجنس کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی لینے کا بھی وسیلہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس اس کی کمپیٹنس کے اوپر ہے کہ وہ 184(3) کو استعمال کیسے کرتا ہے. مطلب جس طرح ہم یہ کیسز دیکھتے ہیں کہ کارکے والے میں اور ریکوڈک والے میں, مطلب ذرا سی وہ کوبا اسٹائل جو استعمال کیا افتخار صاحب نے, اور کتنی بڑی مصیبت میں ڈال گئے پاکستان کو, جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں سکے اور ابھی تک ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. اور کہاں اور میرا خیال ہے اتنا اگر ہم ان سے اسی وقت بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے سیٹل کرتے تو اتنے پیسے نہ لگتے جتنے ابھی تک ہم خرچہ کر چکے ہیں ان کیسز کے اوپر ہماری گورنمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیویجول کی غلطی بھی ہے. یہ جو سو موٹو کا قانون ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں یا ظلم ہوتے ہیں, یا جہاں پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں, یا ایسے کام ہو رہے ہیں, ایسے ایکٹ اسٹیٹ کر رہی ہے یا انڈیویجولز کر رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے, یا جن لوگوں کی آواز نہیں سن رہے. مطلب اگر آپ دیکھتے ہیں یہ درشن مسیح والا جو کیس ہے,
یہ جب چیف جسٹس افضل اللہ کے سامنے آیا تو اس کے بعد سے پھر جو ہمیں گراف ہاں جی دکھایا سماحہ نے، اس کے بعد سے پھر یہ گراف سو موٹو کا اٹھنا شروع ہوا اور اس کو پھر دوام بخشا جی چیف جسٹس افتخار صاحب نے، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. یعنی انہوں نے تو پھر مطلب وہ ایک بے وقوفانہ اور فریولس چیزوں کے اوپر اور ایک شوق کی خاطر اور ذوق کی خاطر اور اپنی ذاتی پذیرائی اور مشہوری کی خاطر انہوں نے لینا شروع کر دیا. وہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے لیا سو موٹو کا نوٹس اس کے اوپر، منرل واٹر کے اوپر، کہ یہ زمین سے پانی نکال رہے ہیں تو پانی سکھا رہے ہیں تو زیادہ یہ پیسے لگائیں. تو اس میں وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو یہاں پہ پانی کا کام کرتی ہے، بوتلوں میں بھر کے ہمیں دیتی ہے پینے کو. سب سے پہلے خیال میں انہوں نے شروع کیا. آپ نام لے سکتے ہیں. تو اس کی سی ای او کو انہوں نے طلب کیا، وہ غیر ملکی تھی. جی جی. تو بھری عدالت نے پوچھنے لگا کہ آپ کی کیا سیلری ہے. تو ان کو شاید نہیں پتہ تھا میری سیلری کہاں ہے. تو انہوں نے لک ٹورڈز ہر سی ایف او اور آسک ہر کہ واٹ از مائی سیلری. اس نے بتایا جی کہ اتنے $1,000 یہ وہ. انہوں نے یہ جواب دیا تو اس پر بھی وہ طیش میں آ گئے کہ دیکھیں لک ایٹ ہر کہ یہ اتنے $1,000 سیلری لے رہی ہیں اور یہ لے رہی ہیں وہ لے رہی ہیں. وہ کچھ سیڈسٹ ان کی ٹینڈنسیز تھیں. بھی انجوائڈ لوگوں کی تذلیل کر کے، تضحیک کر کے، اور وہ لائک اتنے بڑے ظلم عظیم کے وہ مرتکب ہوئے کہ پروفیسر سعید اختر، آئی نو ہم پرسنلی، جو پی کے ایل آئی کو ہیڈ کر رہے تھے، جن کو شہباز شریف صاحب شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے لے کے آئے، ان کو روپ ان کیا، ان کو لاڈ پیار سے بہلا پھسلا کے کہا کہ یہ پی کے ایل آئی بناؤ یہاں پہ. اور یہ ایک سینٹر بننا تھا کہ پاکستان سے لوگ چائنا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، تو یہاں پہ ہونا تھا. لوگوں نے انشاءاللہ باہر سے آنا تھا. وہ امریکہ سے ڈاکٹرز کو لے کے آئے جن کے پاس 2 جہاز اپنے تھے، پریکٹسز چھڑوا کے یہاں پہ، اور ڈاکٹرز کو ایک اچھے پیکج پہ رکھا انہوں نے کہ آپ کو اتنی سیلری دیں گے بٹ یو کی ناٹ پریکٹس اوور ہیئر. وہ اٹ سو ہیپن کہ وہ شومی قسمت وہ چیف صاحب کے گھر چلے گئے ان کو ملنے کے لیے کہ پتہ نہیں کیوں کال آن کرنی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ. وہاں چیف صاحب کے بھائی بھی موجود تھے، وہ ہیپن ٹو بی اے ڈاکٹر. اور وہاں کو ڈائلاگ ایکسچینج ہوا تو انہوں نے کہا بھائی جان دیکھیں یہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں، اتنی تنخواہ دے رہے ہیں. ہی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو دی چیف جسٹس کہ جی ہم اتنی تنخواہ اس لیے لے رہے ہیں کہ وی اینٹ پریکٹسنگ، اور یہ وہ امریکن کے ڈاکٹرز ہیں کہ جو آر دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان دیئر فیلڈ. انہوں نے وہ سنی نہیں بات، اور وہ بھری کوٹ میں انہوں نے پروفیسر سعید اختر کو کہا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم 15 لاکھ کے 18 لاکھ کے 22 لاکھ لو. میرا خیال ہے کہ میرے جیسا کوئی بیوقوف وہاں ہوتا تو میں کہتا جج صاحب سے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ آپ 20 BA پاس ہیں تو آپ 12 لاکھ یا 18 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں. مطلب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول ہے جو اس 184(3) کی پاور کو مس یوز کرتا ہے اور اس کی موکری بنا دیتا ہے. اس کو ایک جوک بنا دیا انہوں نے جس پہ ہم جیسے لوگ، آئی ایم اے لے مین، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے قانون کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کہ ہونا نہیں چاہیے یہ قانون کہ کوئی چیف جسٹس، کوئی بندہ کوئی کسی چیز کا کاگنیسنس لے ہی نہ سکے خود سے انلیس کوئی قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی رٹ کی صورت میں نہ جائے. بٹ بہت اچھے اور اعلیٰ ترین ججز بھی ہیں جو قانون کو قانون سمجھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی اس میں کوئی ایسی امینڈمنٹ کی جائے جو میرا خیال ہے اب شاید غالباً ہو بھی گئی ہے کہ 3 جج صاحبان بیٹھیں گے اور وہ اس کو ذرا ہمیں تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کریں کہ اب کیا طریقہ کار ہوگا. جی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، تو میں شاید نتائج کے حوالے سے نہ بات کروں، لیکن جو قانون ہے اس سے میری کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. اور ایک پرپوز کیا ہوا ہے وہی ہمیں کم از کم میں آپ کو جو پرپوز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سو موٹو کا اختیار آج صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جو عدالت عظمیٰ کے ابھی فیصلے آئے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو مزید نمایاں کیا ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کی حیثیت سے اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. اس قانون سازی کے ذریعے آپ نے وہ جو دائرہ اختیار ہے چیف جسٹس کا اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اس کو توسیع کر دیا ہے 2 اور جج صاحبان تک. تو جب تک 3 جج صاحبان یہ فیصلہ نہ کریں
سینئر موسٹ کہ سو موٹو لیا جائے گا، سو موٹو نہیں لیا جا سکتا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سو موٹو کے اختیار کے اگینسٹ اپیل بھی ہونی چاہیے. تو اگر آپ بالکل براہ راست 184(3) میں فیصلہ حاصل کر لیں تو اس فیصلے کو حتمی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی اپیل ہونی چاہیے، جو کہ میرے خیال سے 5 جج صاحبان پہ شاید مشتمل ہوگی. ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر مطلب اگر ڈیسیجن پاس ہو رہا ہے تو بینچ کے اندر بھی 5 سے کم جج صاحبان نہیں ہوں گے. بالکل، یہ بھی انہوں نے کہا تھا. اس میں جی 2-3 چیزیں. پہلے تو اگر اس کے قوانین کے حوالے سے بات کر دی جائے، اور اس کے بعد ناٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا ٹیکنیکل نیٹی بٹ پھر اس کے طارق صاحب کا جو بنیادی سوال ہے اس پہ بھی آئیں گے. کئی وکلاء نے حوالہ دیا ہے آئین کا، جو کہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن عدالت عظمیٰ اپنے پروسیجر کو ریگولیٹ کرے گی. تو یہ جو ایکسپریشن ہے سبجیکٹ ٹو لا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کا کردار ہے اور پارلیمان اس طرح کا قانون پاس کر سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمان کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں، اگر وہ کسی قانون کو اس میں ترمیم کر سکیں تو کریں. لیکن سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کو آپ پروسیجر تصور نہیں کرتے. وہ عدالت عظمیٰ نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ یہ پروسیجر نہیں ہے، یہ ایک اختیار ہے. تو مجھے جو پہلا جو ایشو ہے اس قانون سے وہ یہ ہے کہ بے شک آپ کریں، منتخب نمائندے ہیں آپ ہمارے، اور یہ آپ کی ثواب دی چلیں، یہ ایک ٹرسٹ ہے، ایک فیڈوشری ٹرسٹ ہے آپ کا فرام دا پیپل ہو ووٹڈ فار یو، کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے آپ کریں. لیکن اس کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس میں جو دوسرا حصہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، یعنی وہ فہرست جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ کن چیزوں پہ آپ قوانین لا سکتے ہیں وفاقی سطح پہ، وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام عدالتوں کی جورسڈکشن سوا سپریم کورٹ کے. تو یہ ایک اور بات ہو گئی کہ جہاں آئین میں پوری طور پہ سپریم کورٹ کے اختیارات اور سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار، سپریم کورٹ کے جورسڈکشن کو آپ نے ایکسٹینسولی ڈسکرائب کیا ہوا ہے، وہ آئین کے ماتحت کسی قانون سازی کے ذریعے نہیں ہو سکتا. تو ایک یہ بات ہو گئی کہ آپ پہلے آئین میں ترمیم لائیں، اور وہ ترمیم آپ صرف تب لائیں گے جب آپ کی 2/3 اکثریت ہو اسمبلی میں اور ایوان بالا میں. جو دوسری چیز ہے جناب وہ یہ ہے، اور یہ شاید اب اس کنسیپچول بات پہ آ رہی ہے، یہ جو ایک سفر تھا 2007 کے بعد سے، وہ بھی ایک وجہ سے تھا. 184(3) کا اختیار جو ہم نے ایکسرسائز ہوتے ہوئے دیکھا، وہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی آمریت کا جو عدلیہ پہ کریک ڈاؤن تھا، اور اس کریک ڈاؤن کا ناکام ہونا اس کا ایک براہ راست نتیجہ تھا. اور وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ بن کے آیا. یعنی آپ جج صاحبان کو ان کے بال کھینچ کے ان کو گاڑیوں میں نہیں گھسیٹ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں راتوں رات ایمرجنسی لگا کے ان سب کو نظر بند کر دوں گا. آپ اپنا جو ایک پورا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے اس کو جبراً نافذ نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سو موٹو اتنا زیادہ واضح ہوا. یہ طارق صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ یہ ایک بہت بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو شاید عدلیہ کو یہ خود عہد کر لینا چاہیے کہ معاشی معاملات ہمارا کام نہیں ہے، سموسوں کی قیمتیں ہمارا کام نہیں ہے. کراچی میں کہنا کہ جی اس کی بدامنی کا ابھی کیا صورتحال ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے. لیکن یہ جو قانون ہے، ایک تو آپ اس کو کریکٹ پروسیجر سے نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ عدلیہ میں آج بھی دراڑیں دیکھ لیں، اب صرف پریکٹیکل بات ہو رہی ہے جو کہ شاید اب کر لی جائے، اگر آپ اس پاور کو 3 آدمی تک ایکسٹینڈ کر دیں گے گیون کرنٹ ڈویژنس، تو آپ اسینشلی اس اختیار کو غیر فعال کر رہے ہوں گے کافی حد تک. کیونکہ اور نہیں ہونا چاہیے تھا. جتنا زیادہ آپ کی اعلیٰ عدلیہ آپس میں بٹی ہوئی ہے، اس سو موٹو اختیار کو جب آپ 3 تک توسیع کریں گے، 5 تک توسیع کریں گے، مزید توسیع کریں گے، اس کو کمیٹیائز کر دیں گے، تو سو موٹو لینا ہی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. گرانٹڈ شاید یہی اس قانون کا مقصد ہے،
لیکن جہاں آپ باقی اداروں کو بالکل ریگولیٹ نہیں کر رہے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، تو یہ کہنا کہ جی صرف اور صرف وہ نزلہ ہمیں سو موٹو اختیار پہ گرانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پارلیمان اپنا وہ مرکزی حیثیت اپنا ادا نہیں کرتی اس نظام میں، جب تک غیر جمہوری قوتیں بھی آپ کی اتنی زیادہ ابھی پیک کر رہی ہیں، تو اس وقت چیف جسٹس کے اختیارات کے دانت نکالنا وہ میرے خیال سے غلط ہوگا اور آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ سر اسی بات کے اوپر مطلب ابھی ہم نے بات کی کہ اچھا سو موٹو جو ہے ڈپینڈس ویری مچ آن دی انڈیویجول کہ وہ کس طرح اس کو یوز کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاور جو ہے اٹ از انہیرنٹ ان سو موٹو کہ مطلب کہ لٹرلی جب آپ سو موٹو کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی جج اپنے موشن پہ ایک کیس اٹھا رہا ہے تو اس میں ہمیشہ ایک روم رہے گا کہ ایک انڈیویجول وم چلیں، اگر وم نہیں تو ایک انڈیویجول آؤٹ لک کے اوپر مطلب ایک طرح سے بات ہو رہی ہے۔ مطلب فار انسٹنس جیسے وہ جو سوات فلاگنگ کیس تھا، ثاقب نثار صاحب ایک ویڈیو دیکھتے ہیں 17 سال کی بچی فلاگ، اچھا 2007 میں ہوتا نہیں، ان کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے ویڈیو دیکھی اینڈ دین ہی پاسڈ اٹ آن ٹو چودھری افتخار صاحب، صحیح ہے، تو انہوں نے وہاں پر سو موٹو لے لیا، فلانے کو بلائیں، تو اٹ از سیڈ کہ جب وہ خاتون آئیں، چاند بی بی اپیرنٹلی وہ نام تھا، جب وہ آئیں تو پھر پروو ہوا کہ اچھا وہ ویڈیو ہی بوگس تھی۔ تو مطلب فار انسٹنس میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم لوگ اتنا زیادہ روم دیتے ہیں کہ ایک جج اپنی موشن سے اپنی پروسیڈنگ سے مطلب کیس اٹھا لے، ڈونٹ یو تھنک یہ پاور ان اٹ سیلف ججز کے پاس نہیں ہونی چاہیے؟ فار انسٹنس جیسے انڈیا ہے، انڈیا کے اندر آئی تھنک اب آ کر دیو آلسو اسٹارٹیڈ وینچرنگ ان ٹو دا ریلم آف سو موٹو، لیکن وہ لوگ زیادہ اسٹریس کرتے ہیں جیسے سوشل ایکشن لیٹیگیشن۔ سو فار انسٹنس اگر کوئی آپ مطلب لیٹس سے طارق صاحب کو پتہ لگے کہ کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، ہی گوز ٹو کورٹ ایٹ لیسٹ لائک ناکس آن دا ڈور، اور پھر وہ ایک کیس آتا ہے اس چیف جسٹس کے پاس۔ لیکن جسٹ ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بیسک ٹینٹس آف جسٹس کے خلاف ہے کہ جس انسان نے انصاف دینا ہے بفور ہیئرنگ آئدر سائڈ انہوں نے آلریڈی ایک طرح سے اپنا ذہن بنا لیا ہوتا ہے؟ تو ایون لیکن جی پہلے جو ایک فیکچوئل بات ہے جو آپ نے سوات کا ذکر کیا، اس میں بھی ابھی کافی چیزیں انکلیئر ہیں۔ ایک جو ٹیپ ہے کہ کیا وہ مستند تھی کہ نہیں مستند تھی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کا بھی ایک طرح سے کردار تھا، اس میں ابھی نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کہنا کا یہ مقصد ہے کہ 2007 میں انسرجنسی اپنے عروج پہ تھی، اور اس سو موٹو کی وجہ سے آپ نے جو ایک طرح سے جو پبلک میں ایک یہ چیز رجسٹر کروائی کہ جی یہ واقعی میں ایک انسرجنسی ہے، ان کا جو نظام ہے وہ آپ سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور یہ بنیر تک آ گئے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد آئیں گے، وہ میرے حساب سے بہت زیادہ ضروری تھا۔ میرا اس جو فوٹیج بھی تھی جس میں کوڑے پڑ رہے تھے، اس پہ بھی ایک ذرا مختلف رائے ہے، بٹ دیٹس اے ڈسکشن فار another ڈے۔ آپ نے جو سو موٹو کی بات کی، ٹھیک کیا آپ نے بات، جب آپ اس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کچھ تو ہمارے چیف جسٹس صاحبان نے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، تو پہلے سے ہی واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ ایک نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، اور جو مرضی آپ کو قانون ایک ہتھیار کے طور پہ ملے آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے۔ لیکن 184(3) کے دو حصے ہیں، ایک یہ جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کا آئرونکلی آئین کے ٹیکسٹ میں ذکر نہیں ہے، از خود نوٹس سو موٹو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے ایپلیکیشن پہ نوٹس لیتے ہیں، جو کہ کافی بار ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو جب آپ جس طرح کہا گیا، اور بالکل ٹھیک کہا گیا، تنقید کے طور پہ کہا گیا، جب آپ ٹی وی کو دیکھتے ہوئے سرخیوں کے بنیاد پہ سو موٹو لیں گے تو بہت مشکل سے آپ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ جی میرا جو فیصلہ ہوگا وہ منصفانہ ہوگا، غیر جانبدارانہ ہوگا۔ لیکن جب آپ کو ایک اس طرح کی ایپلیکیشن آئے کہ جی آپ اب حتمی سطح پہ اس پر فیصلہ کریں، میں سمجھتا ہوں جی ایک اس میں آئیڈیل جورسٹ جو تھے، جو کہ آپ نے جن شخص کا حوالہ دیا، ایک مثبت متبادل جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، 2013 میں جب آپ نے دیکھا پشاور میں وہ جو چرچ ایکسپلوژن ہوئی تھی، آل سینٹس چرچ، اور اقلیتوں کو دن بدن تھریٹن کیا جا رہا تھا، اس میں آپ کے کلاش کی ٹرائبز بھی تھیں، اس میں کئی لوگ تھے، تو
جسٹس ہیلپ لائن پروجیکٹ کی پٹیشن کی بنیاد پہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے نوٹس لیا تھا اور پھر اس میں فیصلہ کیا تھا جس میں ہماری تاریخ میں وہ اقلیتوں کے بنیادی حقوق اور مذہبی اظہار کے حق کے حوالے سے میرے خیال سے سب سے وسیع فیصلہ ہوگا، جو کہ پچھلے 30-40 سال کے بہت ہی تنگ نظر فیصلوں کا ایک طرح سے کیور تھا. اور جیلانی صاحب اس طرح کے بھی چیف جسٹس تھے جو کہ نہ زیادہ شور مچاتے تھے، نہ تو سرخیوں کے وہ بنتے تھے، اور اپنے فیصلوں کے ذریعے بات کیا کرتے تھے. اگر آپ 2000 کی دہائی کے فیصلے بھی پڑھیں گے ان کے، تو حمیرہ محمود کیس جب ساری جورسپروڈنس ایک طرف جا رہی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ خاتون کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے جس مرضی سے وہ شادی کرنا چاہے. دوسرا قصاص دیت کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا صدیق ورسس اسٹیٹ میں، کہ جب آپ سمجھوتا کرتے ہیں اگر وہ وداؤٹ جسٹیفیکیشن ہو یا وہ توڑ کے آپ نے کیا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کو مسترد کرتا ہوں اور میں اس سینٹنس کو اپہولڈ کرتا ہوں. تو یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے 184(3) کی ذمہ داری میرے خیال سے تعمیری طور پر نبھائی. لیکن بہت بھاری ذمہ داری، اور وہی سوال پھر ایک بار اٹھتا ہے جو طارق صاحب کا ہے کہ اگر ہر آدمی اس چیز کے قابل نہیں ہے تو اس میں کیا ترمیم نہیں لانی چاہیے. میرے حساب سے ابھی جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں 184(3) کے اختیار کو برقرار رہنا چاہیے، لیکن یہ توقع ہے کہ جج صاحبان اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے معاشی امور سے نکل کے اور سیاسی امور کی اکثریت سے نکل کے کام سے کام رکھیں. اچھا، ایک نا ٹرم آج کل تھرو اراؤنڈ کی جاتی ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کی ایک سیج مینٹیلٹی بنتی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر سائڈ سے سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بیکاز پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری کو خاص طور پہ اس طرح آپ نے مشرف صاحب کا اگزامپل دیا، اس ٹائم پہ ہم نے خاص دیکھا کہ بڑا ایک سخت اٹیک آیا تھا جوڈیشری کے اوپر، اور اس کے بعد سے لگتا ہے کہ ہر اینگل سے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیں کہ آؤٹ سائڈ فورسز جو ہیں وہ ان کو فار ایگزامپل جو آپ کی کیا نام ہے اس کا جو کاؤنسل ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل، یعنی جو ججز ہیں دے آر اونلی آنسربل ٹو دیم سیلوز بیسکلی. جی ٹھیک ہے. جی جو اپوائنٹمنٹ ہے جج کی آفٹر دی 18th اینڈ 19th امینڈمنٹ، جو تھوڑا ہمارے ویوز کے لیے ایکسپلین بھی کر دیجیے گا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا تھی. اس کے بعد سے بیسکلی اٹ از اپ ٹو دا ججز دیم سیلوز ٹو ڈیسائڈ کہ ہو ول گیٹ دا نیکسٹ اپوائنٹمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں فیور میں جاتی ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں جوڈیشری کے لیے، یا ڈو یو تھنک کہ جوڈیشری بھی کچھ اپنے باؤنڈز اوور اسٹیپ کر رہی ہے، اپنے آپ کو زیادہ ہی انسولر بنانے کی طرف جا رہی ہے؟ میں جی ان پاپولر اوپینین اگین میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان صاحب آدمی کو بلا کے اس کا خود انٹرویو کر کے یہ پھر فیصلہ کرتے تھے کہ یہ شخص ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ میں جج لگیں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ضیاء صاحب نے PCOs کے ذریعے کیا کچھ کیا. 90 کی دہائی میں ہمارے جو کہنے کو سویلین ڈیموکریٹس تھے وہ بھی زیادہ بہتر نہیں تھے. شہید محترمہ نے لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا، یا یہ بہت بڑی خبر بنی تھی تب، طارق صاحب از اے وٹنس، جو لاہور 20 جن کو کہا جاتا ہے، جس میں 20 جج صاحبان جن کا ایک براہ راست سیاسی تعلق تھا ایک جماعت سے، ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پھر بھرتی کیا گیا تھا، اور جن کی اکثریت کمپٹنٹ نہیں تھی. کچھ بہت اچھے لوگ بھی تھے لیکن واسٹ میجورٹی نہیں. میاں نواز شریف صاحب کے جو اپوائنٹیز تھے، جو کہ پھر بعد میں سیاسی عہدیدار، بہت بڑے سیاسی عہدیدار بنے، چاہے وہ ایوان بالا میں ہو چاہے وہ صدارت میں ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ایک مثال ہے. اور پھر پرویز مشرف صاحب کا دور جس میں بالکل ہی آپ نے انتہا کر دی تھی. کوشش یہ تھی کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو اب آپ ود ان جوڈیشری ہی اس کو محدود کر دیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل آپ کی اتنے سال غیر فعال رہی. تو اس میں بس کلیریفائی کر دوں کہ پہلے جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا تھا یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا تھا جبکہ فوجی آمریت نہیں ہوتی تھی، وہ ہی تقرر کرتا تھا جج صاحبان کو. بیچ میں جج صاحبان نے کوشش کی 90 کی دہائی میں کہ ہمارا اس میں کردار ہونا چاہیے، اور سجاد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کے ساتھ
آپ ججوں کو لگائیں گے. لیکن کنسلٹیشن کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ مشورہ کریں. کنسلٹیشن کا مطلب یہی تھا کہ میں جو کہوں گا اس کی ایک حتمی حیثیت ہوگی. اور پھر سجاد علی شاہ صاحب اپنے ہی کچھ فیصلوں کی وجہ سے پھر اس کے شاید اپنے ہی فیصلوں کے شکنجے میں آ گئے تھے. وہ بھی ایک مختلف کہانی ہے. 18ویں ترمیم نے اس انفارمل نظام کو تبدیل کر دیا. اب جب آپ کسی جج کو تقرر کرنا چاہتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرتی ہے. اس میں چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں, 4 سینئر جج صاحبان, اٹارنی جنرل فار پاکستان, وزیر قانون, بار ایسوسی ایشن کے ایک نمائندے. اور جب آپ ہائی کورٹ میں جج صاحبان کا فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر اس ہائی کورٹ کے پھر جج صاحبان بھی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اور اس صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل بھی اس میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل جوڈیشل کمیشن ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ جج صاحبان کے پاس ہی رہتی ہے, حکومت کے نمائندوں کے پاس نہیں ہوتی. تو اس میں جو آپ چیز کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی, جس کا آج بھی اختیار ہے کہنے کو, اس میں بھی افتخار محمد چودھری صاحب نے پھر 19ویں ترمیم کروانا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ سجیسٹ کر کے کہ جی آپ اس کو ذرا ایک بار پھر دیکھیں, آپ ورنہ ہم خود کر دیں گے. آپ سر پہنچ گئے اسی پہ ہی. اس سے 2 قدم رکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوچ لیں. تو انہوں نے سوچا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ایک طرح سے پارلیمانی کمیٹی کو بالکل ہی ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. اگر وہ نام کو مسترد بھی کریں تو جوڈیشل کمیشن ان کے کہنے کے باوجود انہی لوگوں کو تقرر کر سکتی ہے اور کنفرم کر سکتی ہے. یعنی پارلیمنٹریز جو ہیں وہ آئیں نہ آئیں وہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ان کا آنا تو ضروری ہے, لیکن ان کا بولنا اور کرنا اتنا ضروری اہمیت نہیں اس کی. چائے پی لیں اور پھر چائے پی لیں, لیکن انگوٹھا ضرور لگا لیں فیصلے پہ. جو ایشو ہے جناب وہ یہ ہے کہ آپ کو تقرر کرنے کا اختیار تو مل گیا, لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے آپ زیادہ لوگوں کو ہٹا کیوں نہیں رہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جج صاحبان کو آپ نے ہٹایا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کی وجہ سے انہوں نے پھر خود ریزائن کر دیا. جسٹس اخلاق حسین صاحب ہٹے تھے ایوب خان صاحب کے دور میں, جسٹس شوکت علی صاحب کو ہٹایا گیا تھا یحییٰ خان صاحب کے دور میں, جسٹس جی صفدر شاہ صاحب انہوں نے تو خود ریزائن کیا تھا, لیکن وہ کارروائی شروع ہوئی تھی ضیاء صاحب کے دور میں. اور افتخار محمد چودھری صاحب کا دور تھا, وہ تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں, لیکن ان کو جو ہٹانا تھا وہ ناکام ہو گیا. اور پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب شاید وہ پہلے جج صاحب ہیں جن کو سویلین دور میں ہٹایا گیا. تاثر یہ ملتا ہے, اینڈ دس آئی ایم ناٹ اپلائنگ دس ٹو آل دیز ججز, لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر جج صاحبان کو ہٹایا گیا, ان کے اپنے میرٹس ڈی میرٹس جیسے بھی ہوں, شاید ایکسٹرنل سرکمسٹانسز زیادہ بھاری تھے اس کی نسبت کہ ان کی کارکردگی کیا تھی. اور اب جو آپ نے دیکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اس کی کارکردگی کہاں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے جج صاحبان آپ کو بالکل ہی تسلی بخش فیصلے کر کے دکھا رہے ہیں, یا ان کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی ایک جج پہ بھی حرکت میں نہیں آتا. تو جب تک آپ ایس جے سی کو ٹھیک نہیں کریں گے, کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی عدلیہ اپنے آپ کو صحیح طور پہ ریگولیٹ کر رہی ہے. اور سر اس کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ایز فار ایز آئی ریممبر بہت سیکریٹیو ہوتی ہیں, مطلب آئی ڈونٹ تھنک عام پبلک کا بندہ ہیو ایکسیس. نہیں, اس کا بھی ایک مقصد ہے, حالانکہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ آپ اس کو پبلک میں لے آئیں اور اس کو ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو عدلیہ ہے اس کی بھی اپنی ایک شاید ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک حیثیت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو بھی اس طرح کھول دیں اور ٹیلیوائز کر دیں اور ایک عام چیز بنا دیں, تو فار دا ڈگنیٹی آف دا جوڈیشری دیٹ مائٹ ناٹ بی. سر اس طرح تو پھر ڈگنیٹی آف پارلیمنٹیرینز بھی ہونی چاہیے, مطلب اس طرح تو ڈگنیٹی ہر کہیں بھی اپلائی کر سکتی ہے. پوری جب بھی بات عدلیہ پہ ہوتی ہے تو اس کو شروع ہی کرنا چاہیے پارلیمان سے کہ جی یہ پارلیمانی نظام ہے, اور یہ بڑا ایک افسوسناک قسم کا نظام ہے کہ آپ اپنے پارلیمانی نمائندوں کی جتنی مرضی تضحیق تذلیل کریں, لیکن اگر آپ عدلیہ کے خلاف کچھ کہیں تو کنٹیمپٹ ہو جاتا ہے, اگر آپ افواج پاکستان کے خلاف کچھ کہیں تو
پھر اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو اس میں استحکام لانا بہت ضروری ہے. آئی ایگری ود یو. اچھا سر، ایک اور چیز تھی، حیدر بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر چیف جسٹس کو ہم نے ریموو کرنا ہو تو ہم تب بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں گے؟ جی فار دا ریکارڈ میں بالکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہوں چیف جسٹس کو ریموو کرنے میں. نہیں، اگر میں نے ایسی کوئی بات نہیں. چلیں، اگر آپ چیف جسٹس کے جو بھی اس وقت آفس ہولڈر ہوں ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم، ان کو بھی آرٹیکل 209 اپلائی کرتا ہے، لیکن اس میں اصول یہ ہے، اور جو کہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بلکہ ہوا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ بیٹھتے تھے، اور پھر جب ان کا کیس اسی وقت لگتا تھا تو پھر وہ اس کاؤنسل سے ہٹتے تھے، اور پھر دیٹ جینٹلمین از دین ریپلیسڈ اینڈ ہی ویٹس آؤٹ ہز پروسیڈنگس. اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب خود اس چیز کو اسٹیئر کرتے ہیں، تو یہ کتنا افیکٹو میکینزم ہے وہ ایک اور کیونکہ آئی آلسو ریڈ کہ ریٹائرڈ ججز کے اوپر نہیں نہیں کرتا. جو آرٹیکل 209 ہے وہ صرف اس ٹائم کے لیے جب جج صاحب سرو کریں. تو سر ایک اور چیز تھی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کی دیر از بار آن جورسڈکشن کہ اس کو ہم کبھی کویشچن نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر بھی کافی مطلب ایٹ دس پوائنٹ آپ سب کچھ ہی کویشچن کر سکتے ہیں. جی وہ آرٹیکل 211 میرے خیال سے کہ جی آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگس پہ مزید سوالات نہیں اٹھا سکتے. وہ پہلے افتخار محمد چودھری صاحب کے کیس میں اس کو سائڈ اسٹیپ کیا گیا، اور پھر جب تک جس پوائنٹ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے شروعات ہوئے تو آرٹیکل 211 پہ اس طرح کے فیصلے آ چکے تھے. اس وجہ سے اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بھی جو کیسز ہیں جی وہ پہلے سپریم کورٹ میں سنے جاتے ہیں کئی بار. ایک آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا سیج مینٹالٹی کا، جس پہ میں نہیں آ سکا. یہ جو سیج مینٹالٹی ہے اس میں بھی میرے خیال سے اس حد تک ضرور ہمدرد ہونا چاہیے کہ وہی عدلیہ جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت فیصلہ کیا کہ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی غلط تھی، اور آپ ایک اس طرح کے پارلیمانی پروسیجر کو ایسے مسترد نہیں کر سکتے. اس وقت جو سیلاب آیا تھا تنقید کا اور الزامات کا، جن کو پھر بعد میں ایک سیاسی جماعت کی قیادت نے واک بیک کیا تھا، وہی عدلیہ اور کچھ کیسز میں تو وہی جج صاحبان جب انہوں نے فیصلہ کیا جو کہ شاید تصور کیا جا سکتا ہے دوسری سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے، تو دوسری طرف سے سیلاب آیا، دوسری طرف سے تضحیک ہوئی انہی جج صاحبان کی جن کی وجہ سے آج یہ حکومت سانس لے رہی ہے. اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا فیصلہ نہ کیا جاتا تو سیج مینٹالٹی اس لیے ہے کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ اس ادارے کو ڈی لیجٹمائز کر رہے ہیں، اور وہ ڈی لیجٹمائزیشن صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے کچھ چیزوں میں آئین سے انحراف کرنا ہے، اور کچھ جو ماضی کا غصہ ہے جس میں عدلیہ کو شاید وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا شاید ایک مائنورٹی ایلیمنٹ ہے. اچھا، یہ ایک اچھا سیگوے ہے کیونکہ جس ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی، آپ نے پاناما کیس پہ بھی ورک کیا ہے، اور پاناما کیس اگین ایز اے لے مین اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے، اس کو کھول کے دیکھا ہوا ہے، اور ایم شور کچھ لوگ اس پہ ناراض بھی ہوں گے، بٹ اس کی آفیشیل رولنگ تو آ چکی ہے. بٹ جب آپ اس کو ذرا اس کی سرفیس لیول ایک تحقیق کم از کم کرتے ہیں، کوئی خاص اس کے اندر ڈیمنگ ایویڈنس نہیں نظر آتی فار نواز شریف اور شہباز شریف. یعنی کہ ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو کچھ کڑیاں نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ آف شور کمپنی تھی، یہ فلیٹس تھے اینڈ سو آن سو فورتھ، پر اس میں یو کینٹ ریئلی پروو اینی تھنگ. تو اس کی جو رولنگ ہے، اگین ڈو یو تھنک دس از اے کیس آف دا کورٹس بینگ یوزڈ کچھ پولیٹیکل پرپسز سرو کرنے کے لیے؟ اس کو آپ کس طریقے سے ویو کرتے ہیں اس پورے کیس کو؟ اس میں 2-3 چیزیں جناب. ایک تو یہ کہ عدلیہ نے جو خود کہا تھا وہ یہ تھا کہ جی 184(3) کے دائرۂ اختیار میں یہ نہ تو ٹرائل کورٹ ہے اور نہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی بیونڈ اس میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یا اس طرح یہ کوئی کرمنل پروسیڈنگ تو ہے نہیں. ہم نے صرف اپنے آپ کو اس بات پہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ کیا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ صادق ہیں اور امین ہیں، اور اسی وجہ سے پھر آپ اس قابل سمجھے جائیں گے کہ آپ اسمبلی میں رکنیت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں. جو حتمی فیصلہ آیا اس سے میں بہت زیادہ احترام کے ساتھ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا.
یعنی اگر سوال یہ تھا کہ جی آپ ان فلیٹس کے یا جو آپ نے نیسکول اور نیلسن جو کمپنیز تھیں جو کہ پیناما پیپرز میں واضح ہوئیں، جن میں ایک تعلق ڈرا کیا جا رہا تھا اور اس میں مختلف سوالات ہیں قانونی کے، چاہے وہ ٹرسٹی شپ ہو، بینیفیشل اونرشپ ہو، جو بھی ہو، ان لنڈن فلیٹس کے ساتھ، اس سوال کا جواب آپ نے اپنے حتمی فیصلے میں نہیں دیا۔ اس میں آپ نے کہا کہ جی کیپٹل ایف زیڈ ای جو ایک کمپنی تھی، اس میں ایک تنخواہ تھی، تنخواہ کیونکہ ریسیویبل ہے تو آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ نے ہم سے کنسیلمنٹ کی، کیونکہ آپ نے کنسیلمنٹ کی تو آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اور کیونکہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بھی نہیں رہے، رکن اسمبلی میں بھی نہیں رہے، اور تاحیات طور پہ نااہل ہیں۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے اور یہ فیصلہ ہے جسٹس اعجاز افضل خان صاحب کا۔ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے 20 اپریل کا فیصلہ کیا تھا، جس میں آپ نے جے آئی ٹی بنائی تھی۔ جے آئی ٹی تو انہی جج صاحبان نے بنائی جنہوں نے پھر بعد میں کہا کہ اقامے کی بنیاد پہ کہ آپ ان کو نااہل کریں، لیکن اس ججمنٹ میں جو مائنورٹی ججمنٹ لکھی تھی آصف سعید خان کھوسا صاحب نے، اور اسی وقت میاں صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کنسیڈر نہیں ہوئی جس طرح اس کو ہونی چاہیے تھی۔ اس میں کھوسا صاحب نے کافی گہرائی میں 184(3) کے سوالات، پیناما پیپرز کے سوالات، نیسکول نیلسن کے سوالات، جو لنڈن فلیٹس ہیں ان کے سوالات، اس میں جو آپ کے اپنے وکلا تھے ان کے جواب کی بس ایک فہرست دی ہوئی ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا یہ تسلی بخش جواب تھے کہ نہیں تھے، اور اس میں نہ ایک کاغذ، نہ ایک دستاویز، نہ ایک اونرشپ ڈاکیومنٹ، کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ ان کو کسی ایک بیسک سٹینڈرڈ پہ سیٹسفائی نہیں کر سکے تھے کہ کوئی بھی آپ کا ایک قانونی یا جسٹیفائڈ طور پہ آپ نے وہ فلیٹ حاصل کیے، اور اس میں جو آپ کی اپنی جو ایک اپنے تضادات تھے اس بیانیے میں، وہ اب میں بھول رہا ہوں کہ ایگزیکٹ کرونالوجی کیا تھی، بٹ اسینشلی پہلے تھا جدہ دوحہ لنڈن، پھر بیچ میں جدہ نکل گیا، پھر دوحہ آ گیا، پھر دوحہ لنڈن۔ اس میں جو بینیفیشری تھے وہ بھی بار بار آپ بدلتے رہے، آپ نے کہا کہ جی یہ چٹس پہ ہم کام کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو قطری خط تھا جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو انسلٹ کرنے والی بات تھی۔ بہتر یہ ہوتا کہ اسی سطح پہ میاں صاحب کہتے کہ جی اگر اتنے گہرے سوالات اٹھائے گئے ہیں تو میں مستعفی ہو رہا ہوں، جائیں انتخابات کی طرف سے، اگر عوام مجھے پھر سے سرخرو کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن there were very many questions to answer، اور افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ ان سوالات کے کوئی جواب رولنگ پارٹی کے لیڈران سے نہیں آ سکے۔ سر کھوسا صاحب تھے جنہوں نے ایکسل شیٹ بنائی تھی جس میں مختلف سٹیٹمنٹس تھیں مختلف لوگوں کے، اور کس طرح کوئی کہہ رہا تھا کچھ اور، کوئی کہہ رہا تھا کچھ اور، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی رینٹ پہ ہے، پھر کسی نے کہا کہ جی ہم اس کے ٹرسٹی ہیں، پھر کسی نے کہا نہیں وہ کچھ اور تھا، پھر کسی نے کہا نہیں ہماری ملکیت ہے۔ ان تمام الفاظ کے بالکل مختلف قانونی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن وہ پھر بات کہیں سے کہیں جہاں سے شروع ہوئی وہ بالکل کچھ اور بن گئی۔ ہمارے ہاں بس یہ رواج ہے کہ جس چیز کو نہیں ہاتھ لگانا ہوتا وہ کہتے ہیں اچھا اس کی آپ بات مت کریں، آپ اس کیس میں اس لائن کی اس اوفینس کی آپ بات کریں، باقی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تو جج صاحب کی مرضی ہوتی ہے، یا جس طریقے سے جس اینگل سے دیکھنا چاہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا جی اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈس واٹر کمیشن کا کیس چل رہا ہے ہمارا، انڈیا کے ساتھ جو ایشو ہے، لیکن پاکستان میں حشش ہے، بالکل خاموشی ہے۔ ہم بزی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے، کس لمحے وہ کرسی پہ بیٹھیں گے، پہلا فیصلہ کیا کریں گے، ملٹری کورٹس کو ویلکم کریں گے نہیں کریں گے، جو بھی ہم وہ حساب کتاب اس کا جوڑ رہے ہیں، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ مطلب جتنے ہمارے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لگے ساروں میں ہم نے بری طریقے سے مار کھائی اور پٹے۔ دوسری چیز میں دیکھتا ہوں کہ ایک
لائر ہوتے ہیں وہ بڑے کمپٹنٹ ہوتے ہیں, مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس ہوتی ہے, بٹ جس لمحے ہی وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے پہ, تو وہاں ان کی 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے سے زیادہ اسٹے نہیں ہوتی کسی کی بھی, اور وہاں ان کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ بالکل کمزور ہوتی ہے یا وہ اس پائے کی نہیں ہوتی. یہ کیا وجوہات ہیں جی؟ اور دوسرا, اب ہم کیوں اس کیس پہ گورنمنٹ خاموش ہے, ویٹ کر رہی ہے؟ مطلب ابھی تھوڑی سی پاکستان کو کامیابی تو اس طرح نہیں ملی, لیکن انڈیا جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہوا. انڈیا نے کہا جی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کورٹ کی یہ سن سکے, لیکن جو کمپنیز پاکستان نے ہائر کی ہوئی تھیں انہوں نے پلیڈ کیا تو انہوں نے کہا نہیں ہماری جورسڈکشن ہے اور ہم سن سکتے ہیں اس کو اور ہم سنیں گے. اب پتہ نہیں انڈیا آتا ہے شامل تفتیش یا شامل کیس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس حد تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب وہاں سنوائی ہوگی ہماری. لیکن کوئی یہاں پہ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, عوام کو بتایا نہیں جاتا, کوئی اپڈیٹ نہیں ہے, کوئی نوٹیفیکیشن کو مراسلہ کوئی جاری نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں ہمارا جو اٹارنی جنرل آفس ہے جو اتنا بڑا پیرافرنیلیا ہے وہ کیا کرتا ہے. جناب ابھی تو ریسنٹ ٹائمز میں اسی انڈس واٹر کیس میں ہمیں ایک کامیابی تو یہ حاصل ہوئی دائرہ اختیار کے حوالے سے, جس پر پاکستان بہت دیر سے کام کر رہا تھا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جن کیسز پر بات کرنی چاہیے اس پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا عام ایک 24 آور نیوز سائیکل ہے وہ بالکل ہی معمولی چیزوں پر فوکس رہتا ہے. پاکستان بہت دیر سے اس کا یہ موقف تھا کہ اگر آپ انڈس واٹر کو اور انڈس واٹر ٹریٹی کو ایک بار پھر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے یہ تمام ڈیم بنائے ہیں ہندوستان نے غیر قانونی طور پہ, تو اس میں ہماری اپنی ایک کورٹ آف آربیٹریشن ہونی چاہیے جس کو بیٹھنا چاہیے. ہندوستان کا یہ موقف تھا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ ہونا چاہیے. نیوٹرل ایکسپرٹ کے ذریعے ہندوستان نے کچھ نہ کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی ہوئی ہیں. تو اس میں پھر جو ورلڈ بینک کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ آف آربیٹریشن کو ہی امپینل کریں گے, اور ہندوستان نے پھر اب اس پہ بہت ایک جارحانہ سٹانس لے لیا ہے کہ جی ہم تو یہ دائرہ اختیار کو تسلیم ہی نہیں کرتے, لیکن ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے. آپ نے صرف جو دوسری بات کی وہ تو میرے دل کی بات کی تھی. آپ کو ایک میرے خیال سے قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی بصیرت کی سخت ضرورت ہے. یعنی بات ہمیں کرنی ہی چاہیے انڈس واٹر کیس کی اور اس کے کیا کیا مستقبل میں ایک طرح سے اثرات ہو سکتے ہیں, دیر لائف چینجنگ. لیکن نہ تو اس کا کوئی پالیسی میں خاص جگہ ہے, نہ تو اس کو وہ ترجیح دی جا رہی ہے جو کہ دینی چاہیے. اس میں بھی میں کہوں گا, شاید میرا اس میں بائس نظر آ جاتا ہے, کہ اٹارنی جنرلز آفس اور لاء ڈویژن پھر بھی کچھ نہ کچھ کام دکھا دیتی ہے جو کہ فارن آفس کو اور باقی جو آپ کی وفاقی وزارتیں ہیں ان کو بھی اس چیز میں پہل کرنا چاہیے, اور آپ کے ہائیسٹ ایگزیکٹو کو بھی اس طرح کو ایک طور پہ ایک ترجیح کے طور پہ سمجھنا چاہیے. یہ باقی چیزوں سے بھی جڑا ہوا ہے. شاید اب میں ذرا آپ کے سوال سے ڈائیگریس کر رہا ہوں کہ آپ اب ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے تو صرف اور صرف ریگریشن ہے آگے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بس ریفارم کرنا ہے, اور وہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ ریفارم کیا ہونے چاہیے. میرے قریب سر یہی جو آپ نے کہا کہ آپ ان انٹرنیشنل کیسز کو تو 100% ان کو ترجیح دیں. زمین کی جب تک آپ ری ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے, جس وجہ سے باقی ممالک, اینڈ دس از دی ایشین ایگزامپل, اس پہ وہ اسٹڈویل کی بھی کتاب ہے, کئی کتابیں ہیں, جب تک آپ لینڈ ری ڈسٹریبیوشن پوری طور پہ نہیں کریں گے آپ نہ تو معاشی طور پہ اور نہ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا معاشرہ اس طرح ریفارم ہو سکتا ہے. جب تک آپ اپنے عدالتی نظام میں ایپلیٹ فورا نہیں ختم کریں گے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ٹھیک نہیں کریں گے کہ عام طور پہ 25 سال نہیں لگتے, اگین سر آپ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. اور پھر کئی اور اس طرح کے ایگزامپلز ہیں, چاہے وہ زیادہ صوبے ہوں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹس ہوں, چاہے وہ اردو کی زبان کو مزید ترجیح دینا ہو. بہت سارے ایسے ایسپیکٹس ہیں جو کہ نہ تو ڈسکس کیے جا رہے ہیں, نہ تو اس پہ کوئی پہل کر رہا ہے, اس سے آئی تھنک افسوس ہوتا ہے. اچھا, آن اے کلوزنگ نوٹ جی میں یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے بھی آپ نے ڈسکس کی, اگین اس کا ذکر آیا, آپ نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے کورٹس کو اسٹرینتھن کریں, اور آئی تھنک
عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو ریسنٹ ایک پاپولیرٹی ہے وہ اس چیز کو پروو کرتی ہے، کیونکہ ان کا جو سلوگن تھا وہ تھا کہ ہم انصاف دیں گے بیسکلی. جی. اور آپ یعنی کہ سیاسی آپ کے جو بھی نظریے ہیں وہ اسائڈ، یہ کلیئرلی چیز لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کی، کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں انصاف چاہیے. تو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ اسپوک ٹو پیپل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے ڈس انفرینچائزڈ فیل کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا؟ اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس جیسا آپ نے بات کیا لوکل لیول پہ ضروری ہے کہ ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، کس طریقے سے آپ انشور کریں گے، یا وہ کیا ریفارمز ہونے چاہیے جو ہمارے کورٹس کو لوکل لیول پہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں؟ سر پہلی چیز تو ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز نیچے جاتے ہیں ان کی جو اکثریت ہے وہ زمین سے تعلق رکھتی ہے، واسٹ میجورٹی. زمین کا جو ایشو ہے چاہے وہ سول میں ہو چاہے وہ کرمنل میں ہو، وہ بھی اکثر اس کا ملکیت کا، اس کے ٹائٹل کا مسئلہ ہے. تو جب تک آپ ٹائٹل کی ریگولرائزیشن نہیں کریں گے، اس کی کمپیوٹرائزیشن نہیں کریں گے، اس ریکارڈ کو وہ اہمیت نہیں دیں گے، آپ کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول پہ اسی طرح آپ کی لٹیگیشن اس طرح بڑھتی جائے گی. لیکن اس کے شانہ بشانہ آپ نے کئی اور چیزیں کرنی ہیں. جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، جو کہ آپ کی سب سے اہم جوڈیشری ہے، اس کو جب تک آپ انسینٹیوائز نہیں کریں گے تو اسی طرح آپ کو جو انصاف کا ایک معیار ہے اس ملک میں وہ برقرار رہے گا. جب تک آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو نہیں کہیں گے کہ ایک انسینٹیو کے طور پہ آپ کو اوپر لایا جائے گا. اور میرا تعلق بار سے ہے تو معذرت کے ساتھ گستاخی معاف یہ کہنا ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ کی سطح پہ جب تک بار کو کم اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آپ زیادہ ترجیح نہیں دیں گے تو اس لیول پہ دا اسٹینڈرڈ آف جسٹس ول ریمین دا سیم. بات لوگ کرتے ہیں ایگزامینیشنز کی اور ریفارمز کی اور ان تمام چیزوں کی. کیا آپ اس اپوائنٹمنٹس پروسیس کو اعلیٰ عدلیہ تک توسیع نہیں کریں گے؟ جب تک آپ نہیں کریں گے تو وہ جج آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ دروازہ بند ہے. میری بہت ہی ارلی پریکٹس میں، ویسے ابھی بھی ارلی پریکٹس ہی ہے، جب میں گیا تھا سول کورٹ میں تو ایک وکیل صاحب نے اس طرح دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان عدل نہیں ہے، یہ ایوان دلدل ہے. تو جب یہ تاثر رہے گا it's going to stay this way. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے ہمارے جو ایپلیٹ فورا ہیں وہ بے تحاشا ہیں. یعنی میجسٹریٹ کے پاس جائیں، پھر سیشن کے پاس جائیں، پھر ڈسٹرکٹ کے پاس جائیں، پھر ہائی کورٹ میں جائیں، پھر سپریم کورٹ میں جائیں، پھر سپریم کورٹ میں ریویو ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال سے تو ہونا چاہیے ہی نہیں ہے. حتمی فیصلہ آ گیا، آپ کیا ریویو کر رہے ہیں؟ وہ بھی 99% جب ریویو کامیاب نہیں ہوتا. تو ایپلیٹ فورا میں بھی آپ نے نہ صرف کمی کرنی ہے، آپ نے نیچے ایک بار آف فائنالٹی کریٹ کرنا ہے کہ ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ دے دیا وہ ہی حتمی ہوگا. وہ ہائی کورٹ کا مقصد تھا. اور اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ، اور یہ وہ واحد چیز ہے جس میں کہوں گا کہ امریکی سپریم کورٹ سے سیکھیں. ویسے تو امریکی سپریم کورٹ کی باقی تمام چیزوں سے ہمیں ہٹنا چاہیے. صرف اور صرف آئینی اور بے تحاشا قانونی اہمیت والے جو سوال ہیں ان کو آپ ٹیک اپ کریں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جی بکر ورسز زید میں یہ ایک مقابلہ تھا اور وہ پورا سپریم کورٹ تک جائے. میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں میں ایک سپورٹس کلب میں ایک شخص تھے جن کی رکنیت کو آپ نے معطل کر دیا. وہ کیس سپریم کورٹ تک گیا ہے. The Supreme Court should not be listening to such cases. Supreme Court should just say کہ جی یہ آرٹیکل ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کی تاریخی تشریح وہ یہ ہے. تو جب تک آپ یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے، اور جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے، چاہے آپ سول میں درخواست گزار ہوں، چاہے آپ جیل میں بند قیدی ہوں، جب آپ اس عدالت میں جاتے ہیں اور آپ کو زبان تک کی سمجھ نہیں آتی تو قانونی نظام میں آپ کی کوئی خاص نہ تو رسائی ہو سکتی ہے اور نہ تو اونرشپ ہو سکتی ہے. وہ جب تک آپ اس کو اردو وائز نہیں کریں گے اس میں، اور بہت سارے میرے دوست ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ صدیوں کا پریسیڈنٹ آپ کا انگریزی زبان میں ہے تو اس وجہ سے ہم اردو تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ تکنیکی لفظ ہیں جن کا ترجمہ اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گا. آپ ابتدا کر لیں، آپ شروع ہی کر لیں، آپ انگریزی جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ اردو کا ترجمہ لگائیں تو صحیح. اس میں بھی ایک سابق چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ پھر اس طرح نہیں پہنچ پایا. اور شاید جو
وہی جو دوست ہیں وہ بری طرح متاثر ہوں ایسی چیز سے. اب جو ایک انگلش سینٹر کا آپ نے ایک بائیفرکیشن کی ہوئی تو ہے, لوگ تفریق تو کرتے ہیں, لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا اکثریت کو وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں رکاوٹ بننا میرے خیال سے مناسبت سے ہٹ کے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب کوئی چیز آپ جو پوچھنا چاہیں گے؟ میں آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اسد صاحب اینڈ اٹ واز آنر اینڈ پلیئر ہیونگ ہم ہیئر. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ایٹ سچ اے ینگ ایج ہی از سو فلوئنٹ اینڈ ایلوکوینٹ آن لیگل افیئرز. قانون پہ ان کی مکمل گرفت دیکھی. اور اردو زبان پہ میں ہمیشہ جب ینگ وکلاء کو ملتا ہوں تو سارے انگریزی بڑی فراوانی سے بول رہے ہوتے ہیں اور اردو ان کی کمزور ہوتی ہے. تو میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو اچھے اور بڑے وکلاء ہیں پاکستان کے, جو لیڈنگ لائرز ہیں, اسم ظفر صاحب ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, سب کی اردو جو ہے نا وہ زبردست ہے. تو اردو پہ عبور بڑا ضروری ہے. تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی انگریزی اور الحمدللہ اردو دونوں زبانوں پہ آپ کو زبردست عبور ہے, اور قانون پہ تو بالکل ہے ہی. اور اس عمر کے اندر تو ابھی جو وکلاء حضرات ہوتے ہیں وہ طفل مکتب ہوتے ہیں, وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشن پہ بھی عبور رکھتے ہیں اور بڑے زبردست کیسز میں, اور بڑے آپ کے تو رپورٹڈ کیسز ہیں بے شمار جو وہ حصہ بن چکے ہیں. اب وہ باقیوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور میری خواہش ہوگی کہ آپ کے پاس جب بھی وقت نکلے آپ ہمیں فردر بھی وقت دیجیے اور آپ کے ساتھ اس طرح کی نشست رکھیں گے. اس سے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور جتنے ہمارے سامعین ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی بہت اس سے خوش ہوں گے. اور ایک اچھی کاوش ہے ہمارے پارٹ پہ. سماحہ نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک کوئی آنرری ڈگری, جلدی سی ڈگری ہمیں بھی ملنی چاہیے. میں نے اور حیدر نے بھی بڑے کاغذ پڑھے ہیں, بلکہ میں یہ سارے کاغذ گھر میں پڑھ رہا تھا تو میری بیگم نے مجھے پتہ نہیں وہ تعریف کی یا تانا دیا. انہوں نے کہا ہاں تم اپنے اگر کالج اسکول ڈیز میں اتنا پڑھ لیتے تو شاید کچھ بن جاتے زندگی میں. بٹ نیورتھلیس آئی ایم اسٹل ٹرائنگ. تھینک یو ویری مچ سر. اسد صاحب جو ہیں وہ سماحہ کے لیکچر بھی ہیں ایٹ لمز, اور سماحہ بتاتی ہے بائی دا وے کہ جتنے بھی لڑکے ہیں اسکول میں جو لا پریکٹس کر رہے ہیں ان کا خواب ہے کہ وہ بڑے ہو کے بیسکلی اسد صاحب کی طرح ہوں گے. اور جو لوگ نہیں بھی کر رہے اور جو لڑکے نہیں بھی کر رہے اپیرنٹلی انہوں نے بھی لا ٹیک اپ کر لیا ہے. امپریس حسنین چینجڈ ہز ڈگری. ایسے ہی ڈیڈ. سماحہ نے بتایا, کہنے لگی کہ مجھے وہ کلاس مل گئی آپ کی. جی. تو ایک دو نے کہا کہ اچھا تمہیں مل گئی کلاس, تمہیں کیسے مل گئی کلاس؟ نے کہا مجھے کیا پتا کیسے مل گئی, وہ تو لگ گئی تو میرے سے چینج کر لو, سویپ کر لو. کہتی ہے وہ میں آلموسٹ تیار ہو گئی کہ اتنی منتیں کر رہا ہے. پھر میں نے کہا نہیں میں ہی اٹینڈ کروں گی. کہتی جب میں نے اٹینڈ کی پہلا لیکچر مجھے سمجھ آئی گئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں. کہتی میں کہا تھینک گاڈ کہ میں نے نہیں کی. اور پھر اس نے آپ کے پاس ایک نہیں دو کورسز آپ سے لیے. نہیں سر, میں بس یہ کہتا ہوا چلوں, سماحہ واز ون آف آور برائٹسٹ اسٹوڈنٹس, اور اتنا اچھا لگا. حیدر صاحب کے جو سوال تھے بہت پوائنٹڈ تھے, کچھ جگہوں خطرناک تھے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں ایک بہت سیریس ایک لیگل اسکالر کے ساتھ ایک بیٹھا ہوں اور ایک مکالمہ ہو رہا ہے. ایک لیکن جو شرف حاصل ہوا طارق صاحب سے ملنے کا وہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے, کیونکہ میں نے ان کی حکمت سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا. ملک کے جو اتنے زیادہ اسپیکٹس ہیں ان کا معیشت سے تعلق ہے, سیاست سے تعلق ہے, تاریخ سے تعلق ہے, لیکن خصوصی طور پہ جو مجھے بات بہت اچھی لگی کہ طارق صاحب معاشرے کو سمجھتے ہیں, اور وہ ایک مختلف قسم کا ایک آرٹ ہے, ایک چیز ہے جو کہ تجربے سے تو آتی ہی ہے لیکن ایک بہت ڈسٹنکٹ انسائٹ سے آتی ہے. تو سر آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہیو میٹ یو, and it's my privilege. Thank you so much. Thank you so much for Thank coming. you, sir. Thank you. Hafiz.